السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نجاست کی اقسام اور ان کے احکام اور ان کی تفصیل۔ نجاست کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نجاست حقیقیہ اور ایک ہوتی ہے نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ناپاک چیز جو اگر کپڑے یا جسم وغیرہ پر لگ جائے تو ظاہری طور پر معلوم ہو جاتی ہے، جیسے پخانہ پیشاب وغیرہ۔ نجاست حکمیہ کیا ہے؟ نجاست حکمیہ وہ ہے جو نظر نہیں آتی، یعنی صرف شریعت کی حکم سے اسے ناپاکی کہتے ہیں، جیسے بے وضو ہو جانا یا غسل فرض ہو جانا، تو یہ نجاست حکمیہ ہوتی ہیں۔ اب نجاست حقیقیہ کی آج ہم بات کریں گے کہ اس کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک کو نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے اور ایک کو نجاست خفیفہ۔ ٹھیک ہے، اب نجاست غلیظہ کیا ہے؟ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو، اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، جیسے پیشاب، پخانہ، بہتا ہوا خون، پیپ، منہ بھر کے منی وغیرہ، یہ چیزیں اب یہ نجاست غلیظہ ہیں۔ اب اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ نجاست غلیظہ یہ ہے، اب اس کا حکم اور اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں۔ اب نجاست غلیظہ کی یہ تعریف ہے، اب اس کا حکم کیا ہے؟ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ کپڑے یا جسم پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کپڑے یا بدن کا پاک کرنا فرض ہے، بغیر پاک کی اگر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، اور اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا یہ سخت گناہ ہے۔ آگے اگر یہ تھا درہم سے زیادہ لگ جائے، اگر درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر لگے تو اب اس کا پاک کرنا واجب ہے، اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اس صورت میں کپڑے یا بدن پر کو پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر درہم سے کم کپڑے یا بدن پر نجاست لگی ہے، درہم سے کم لگی ہے، تو اب اس کا پاک کرنا سنت ہے، اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی مگر خلاف سنت، تو ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا بہتر ہے کہ پڑھ لیا جائے۔ اب اس میں درہم کی بات ہوئی، اب درہم سے کیا مراد؟ دیکھیں، نجاست غلیظہ کا درہم یا اس سے کم ہونا، درہم کے سے زیادہ یا درہم سے کم ہونا یا درہم کے برابر ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ نجاست غلیظہ اگر گاڑھی ہے، جیسے پخانہ ہو گیا، لید ہو گئی وغیرہ، یہ اس طرح سے اگر گاڑھی ہے تو اب درہم سے مراد وزن میں 4.5 ماشے ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نجاست درہم سے زیادہ ہے یا کم تو اس سے مراد وزن میں 4.5 ماشے سے کم یا زیادہ ہونا ہے۔ اگر نجاست غلیظہ پتلی ہے، جیسے پیشاب وغیرہ، تو درہم سے مراد لمبائی چوڑائی دیکھی جائے گی، یعنی آپ ہماری جو ہتھیلی ہے، یہ آپ ہتھیلی دیکھ رہے ہیں، اب ہتھیلی کے اوپر آہستہ سے پانی ڈالیں، ہلکی ہتھیلی بالکل سیدھی ہو اور اس پر ہم آہستہ سے پانی ڈالیں تو جتنا پانی ہتھیلی میں پھیلے گا یہ لمبائی چوڑائی میں اتنی مقدار درہم کی سمجھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے درہم کی مقدار کے حوالے سے۔ اب نجاست غلیظہ کے اندر کون کون سی چیزیں داخل ہیں؟ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو جائے، جیسے اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، جیسے پخانہ، یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ پخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر کے یعنی الٹی آنا، حیض نفاذ اور استحاضہ یعنی بیماری کے عورتوں کو جو خون آتے ہیں وہ، منی، مزی، ودی، یہ بھی نجاست غلیظہ ہیں، اور جس کی آنکھوں میں درد ہو اس وجہ سے آنکھوں سے جو پانی نکلے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، یا ناف یا پستان سے درد کی وجہ سے جو پانی نکلے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ نمبر 2 کہ خشکی کے ہر جانور کا بہتا ہوا خون، خشکی کے اندر جتنے بھی جانور رہتے ہیں ان کے اندر جو بہتا ہوا خون ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ مردار، جو بھی مردار ہے اس کا گوشت اور چربی یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ حرام
ایسے جانور جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں جن کو چوپائے بولا جاتا ہے، جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی، سور کا پخانہ اور پیشاب، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ گھوڑے کی لید اور ہر حلال چوپائے یعنی 4 ٹانگوں والے جانور، ان کا پخانہ جیسے گائے، بھینس کا گوبر، بکری اور اونٹ کی مینگنی، اور جو پرندے اونچا نہ اڑ سکتے ہوں ان کی بیٹ جیسے مرغی اور بطخ وغیرہ، تو ان کی یہ چیزیں بھی کیا ہیں؟ نجاست غلیظہ ہیں۔ ہر قسم کی شراب نجاست غلیظہ ہے۔ سور کا گوشت، ہڈی، بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ ہاتھی کے سونڈ کی جو رطوبت ہوتی ہے، اور شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندے، ان کا لعاب یعنی تھوک بھی نجاست غلیظہ کے اندر داخل ہے۔ یہ جو گئی نجاست غلیظہ کی تعریف، اس کا حکم اور اس میں کیا چیزیں داخل ہیں۔ اب نجاست خفیفہ، نجاست خفیفہ کیا ہوتی ہے؟ نجاست خفیفہ وہ ہے کہ جس کا حکم ہلکا ہو، زیادہ اس کا سخت حکم نہ ہو۔ اب اس کا حکم کیا ہے کہ کپڑے کے جس حصے پر یا جسم کے جس حصے پر یہ نجاست خفیفہ لگی، اگر اس کے چوتھائی سے کم لگی تو معاف ہے۔ مثلا اگر کسی کا دامن ہے، دامن پر لگی تو دامن کے چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے۔ آستین ہے، آستین میں چوتھائی سے کم لگی تو معاف ہے۔ یوں ہی ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے، اس سے نماز ہو جائے گی۔ اگر پوری چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو، یہ چوتھائی سے کم لگنے کی بات ہے، اگر چوتھائی کے برابر یا چوتھائی سے زیادہ ہو تو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نجاست اگر کسی پتلی چیز جیسے پانی وغیرہ سرکہ میں گرے تو چاہے وہ نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ، وہ کل ناپاک ہو جائے گی، ساری کی ساری۔ اسی طرح سے اب نجاست خفیفہ میں کیا چیزیں داخل ہیں؟ جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کا جو پیشاب ہے یہ نجاست خفیفہ ہے۔ ان کا جو پخانہ اور ان کا جو گوبر وغیرہ تھا یہ نجاست غلیظہ ہے حلال جانوروں کا، لیکن ان کا پیشاب یہ نجاست خفیفہ ہے۔ گھوڑے کی لید یہ نجاست غلیظہ تھی، لیکن اس کا پیشاب یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اور جن پرندوں کا گوشت کھانا حرام ہے، جیسے خواہ وہ شکاری ہو یا نہیں، جیسے کوا، چیل، شکرا، باز، اس کی بیٹ، ان سب کی بیٹ بھی نجاست میں داخل ہے۔ اور جو پرندے حلال ہوں اور اونچے اڑتے ہوں، جیسے کبوتر، مرغابی وغیرہ، ان کی بیٹ بھی پاک ہے۔ ان کی بیٹ کیا ہے؟ پاک ہے۔ نجاست غلیظہ خفیفہ میں مل جائے تو یہ کل غلیظہ ہو جائے گی۔ جیسے مثال دے رہا ہوں، جانور جیسے بھانے کے اندر کسی کے جانور ہوتے ہیں، اب جانور عموماً اب یہ جانور کی جو گوبر ہے یہ نجاست غلیظہ ہے، اب اس کا جو پیشاب ہے جانور بھینس وغیرہ کا یہ نجاست خفیفہ، اگر یہ دونوں مل گئے تو اب یہ نجاست غلیظہ کا حکم ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہوں پر نجاست لگی ہے، نجاست غلیظہ لگی ہے، یعنی اور کسی جگہ بھی درہم کے برابر نہیں، یہاں پر تھوڑی سی لگی ہے نجاست غلیظہ، تھوڑی سی یہاں، تھوڑی سی یہاں، تو جسم کے مختلف حصے پر نجاست غلیظہ لگی، کہیں بھی درہم کے برابر نہیں، لیکن یہ ساری کو جمع کریں تو درہم کے برابر یا درہم سے زیادہ ہو جائے گی، تو اب اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو پہلے بیان ہو چکا۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتایا نجاست کی اقسام، پھر نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا تعریف، پھر اس کا حکم اور اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔